الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، دعا ایک اہم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب کے پروردگار نے فرمایا، یہ حکم دیا کہ تم لوگ دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ حکم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کتنے بندے ہیں جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی اپنی ضرورتوں کے وقت۔ ہم لوگوں کے پاس دعا مانگنے کا اور جس طرح دعا مانگنی چاہیے اس طرح دعا مانگنے کا موقع نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو شیوا ہے کہ ایک دم دعا نہیں مانگتے نمازوں کے بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا مانگو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے، موقع موقع سے اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور جب کوئی ایسا موقع آتا تھا تو اپنے چھوٹوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حضرت میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یا اخینا لا تنسنا من دعائک، بھیا ہم کو دعاؤں میں مت بھولنا، یا اخینا کہ بھیا ہم کو دعاؤں میں مت بھولنا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، جو ایک مقدس سفر اور ایک مقدس عبادت، بہت بڑی عبادت۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے باقاعدہ، اللہ کے رسول نبی ہیں اور اپنے سے چھوٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے، اور جو لفظ استعمال کیا اللہ رسول نے، یا اخینا، بھیا، اے ہمارے چھوٹے بھائی، تصویر کے ساتھ ہے کہ ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھنا، دعا میں بھولنا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو اس موقع پر یا اخینا کہا تو اس کلمہ سے مجھ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ پوری دنیا مجھ کو مل جاتی تو مجھ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا حضور کے اس کلمہ کے ذریعے سے خوشی ہوئی۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور اپنے سے چھوٹوں سے بھی جب موقع آتا تھا تو دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے یہ عبادت ادا کی جائے تو یہ عبادت رد نہیں ہوتی ہے، دعا ضائع نہیں کی جاتی۔ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کی جائے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے لیے
جو موانع بیان کیے گئے ہیں، جو رکاوٹیں بیان کی گئی ہیں، وہ رکاوٹیں نہ ہو تو مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ بالخصوص وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، غائبانہ طور پر کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے دعا، تو وہ دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص و للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر، وہ دعا دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ سامنے تو جو آدمی دعا کرتا ہے دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، کوئی ریا نہیں، کوئی نمود نہیں، تو وہ دعا جو ہے قبولیت کا درجہ بہت جلدی حاصل کر لیا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بدظن ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدتوں سے میں دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا جو کرنی چاہیے تو صرف دعا کے الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے۔ دعا کے صرف الفاظ پڑھیں گے تو وہ دعا اتنا اثر نہیں دکھائے گی جتنا دکھانا چاہیے۔ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صرف ہاتھ اٹھا کر کے ہمارا دل کہیں ہو، بازار میں ٹہل رہا ہو، گھوم رہا ہو، اپنی دکان پر ہو، اپنے کاروبار میں ہو اور ہم دعا کے کلمات زبان سے کہہ ڈالیں تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ دعا بڑی توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جس قدر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اسی حساب سے دعا قبول ہوگی، اور دعا جو قبول ہوتی ہے تو حدیث شریف میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے دعا قبول ہونے کا کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو بعض مرتبہ وہ دعا اس انداز سے قبول ہوتی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا اپنی دعا میں وہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ صحت مانگ رہا تھا اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں، مال مانگ رہا تھا اللہ اس کو مال دے دیتے ہیں، عزت مانگ رہا تھا اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں تو بعین ہی وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس کی دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زمانے مستقبل میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی حادثہ آنے والا ہوتا ہے جس کو وہ نہیں جان رہا ہوتا ہے، کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر سے وہ حادثہ ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جائے گا دعا اس کی قبول ہوئی۔ حدیث شریف میں دعا کے قبول ہونے کا ایک معنی یہ بھی کہ آنے والی مصیبت ٹال دی جائے اس کے اوپر سے، اور دعا کے قبول ہونے کی ایک صورت اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا اثر کوئی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، جو وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے نہ وہ چیز اس کو دی جاتی ہے اور نہ ہی اس پر سے کوئی مصیبت ٹالی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں آخرت میں ثواب دینے کے لیے۔ اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور جب آخرت میں وہ پہنچتا ہے تو وہاں پر اس دعا کا اثر اس کو ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بندہ آئندہ کی حالات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، ان کو وہ نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے اقتدار مانگتا ہے، حکومت کی کرسی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر اس کو کرسی دے دی جائے، اس کو اقتدار دے دیا جائے، یہ بہت ظلم ڈھائے گا لوگوں پر، اور یہ اقتدار اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے اوپر عذاب کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مصلحت اس بات میں سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اقتدار نہ دیا جائے، جو مانگ رہا ہے یہ نہ دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کریم آقا ہیں وہ اپنے دربار سے کسی ہاتھ کو خالی دینا بھی جانے نہیں دینا چاہتے کہ ہاتھ خالی چلا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ پیسہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں بہت مالدار ہو جاؤں، میرے پاس اتنے کروڑ روپے ہو جائیں، اربوں کا مالک ہو جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کو روپیہ مل جائے گا، اس کی بدماشی بڑھ جائے گی،
اس کی بدماشی بڑھ جائے گی، اس کی عیاشی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اس بندے کی وہ دعا قبول اس طرح سے نہیں کرتے کہ پیسہ مانگ رہا ہے تو پیسہ دے دیا، ارب پتی ہونے کی خواہش کی، دعا کی، ارب پتی بنا دیا، نہیں۔ بعض لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ارب پتی بنا دیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرے گا، اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا، آخرت کے درجات کو حاصل کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس بندے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے لیے پیسہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا مہلک ہوگا اور اس کو خطرات میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، جنت سے دور کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصلحت اس میں سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ رقم نہ دی، لیکن وہ دعا اس کی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور آخرت میں جب یہ بندہ پہنچے گا، حدیث شریف بتاتی ہے اللہ اپنے اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر کے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں اس کو یاد دلائیں گے، اے میرے فلاں بندے، تم نے فلاں وقت میں تم نے مجھ سے یہ مانگا تھا، یہ دعا کی تھی، کیا تم نے اس کا کوئی اثر دنیا میں دیکھا تھا؟ بندہ کہے گا کہ نہیں یا رب العالمین، میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جی ہاں، اس کا کوئی اثر تمہارے لیے دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اس دعا کو تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اس دعا کے بدلے میں تم کو اتنا ثواب دیا جا رہا ہے، اس دعا کے بدلے میں تمہاری درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اس کو ایک ایک دعا یاد کرائی جائے گی اور جس کا دنیا میں قبول نہ ہونے کا اثر اس کو بتلایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو بتایا جائے گا، دیکھو اس دعا کے بدلے میں یہ ثواب، اس دعا کے بدلے میں یہ ثواب، اس دعا کے بدلے میں یہ ثواب، یہ ثواب۔ جب اتنے سارے ثواب کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے اتنے سارے ثواب ملتے، آج میرے اتنے یہ سارے ثواب ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب بخشش کو دیکھے گا اس بات کی تمنا کرے گا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے تو قبول ہونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں جو حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہم دعا مانگیں، بظاہر اس کی قبولیت کا اثر نہ دیکھیں تو بددل نہ ہو اور یہ سمجھ لیں اللہ نے دعا قبول کر لی ہوگی اور ہم جو چیز مانگ رہے ہیں شاید یہ ہمارے لیے دنیا کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا ہے اور ہم کو آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تصور کریں، یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سے صحیح امید رکھیں اور اس طریقے سے دعا کریں، کبھی مایوسی کا اظہار نہ کریں، نہ زبان سے یہ کہیں کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، دعا کے قبول ہونے کا معنی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخشے۔ عمر بن البراء۔